بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ میں ہر ایک کو اس میں فکس کروں گا, میں کسی کو رعایت نہیں دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرے والے بچ کے نکل, دوسرے والے سامنے بیٹھے ہیں, بھائی نون سامنے بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی سامنے, ان پہ ریفرنس بنتے اب ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے. ایک بات تاریخ کی اعتبار سے یاد رکھیں, پی ٹی آئی ہمیشہ ایک بات کہتی رہی ہے, دیکھیں یہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, آتی ہیں جاتی ہیں, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ہم نے تو کوئی مقدمہ نہیں کھولا, یہ تو سارا کا سارا جو ہے ان کے اپنے دور میں بنا تھا. پیپلز پارٹی کہتی ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں کھولا تھا, یہ اومنی گروپ کا سارا کیس ہم نے تو نہیں کھولا, یہ سارے مقدمات تو 90 کی دہائی میں بنے تھے سیف الرحمان نے. تو یہ جو اپنے دور والی کہانی ہوتی ہے نا, زیادہ گلے پڑ جاتی ہے کہ آگے جا کے یہ چل پتہ نہیں کہاں ڈبوں میں پڑی رہے گی, رپورٹ اڑ جائے گی جاگ جائے گی, اڑ جائے گی جاگ جائے گی, لیکن پڑی رہے گی ریکارڈ میں. اور آگے جا کے یہ ہوگا, ایک تو فوری طور پہ ہوگا کہ پبلک کیا جائے, اور آگے جا کے یہ ایک پھندا بن جائے گی بہت بڑی, کہ یہ تو آپ نے خود بنوائی تھی, آپ کے تو وزیر تھے, آپ تو لوگ تھے, یہ تھا وہ تھا. تو وہ اور دیکھیں یہ عمران خان آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس بحران سے نکلتے ہیں. ذرا اور معاملات پہ آتے ہیں, معاملات کافی سنگین ہیں صورتحال, اور بہت زیادہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, جو کورونا کووڈ 19 کے کیسز بہت زیادہ اموات سامنے آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں, اور اب 4 فگرز میں چلا گیا, 1003 اموات ہیں, اور پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ 4 ملین کو کراس کر کے یہ کیسز جو ہیں یہ 5 ملین کی طرف والے بن جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو آج انتقال ہوا ہے ایک ایم پی اے کا, تحریک انصاف کی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جی ہاں, اور ڈاکٹرز کا بھی ہو رہا ہے, ڈاکٹرز بھی ہو رہے ہیں, پیرامیڈکس انوالو ہو گئے ہیں, ڈاکٹرز تو خیر چیختے رہ گئے, ڈاکٹر تو ان کو تو سب سے جو ہے نا فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے تھے ان کی تو بات کم سنی گئی. اور ملک کھلے گا نہیں کھلے گا رزاق داؤد فیصلہ کریں گے, حفیظ شیخ فیصلہ کریں گے, یہ لوگ جن کا جو پی ایم اے ہے, جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں, ان کی بات کسی نے نہیں سنی. آپ آج بھی سنیں تو یاسمین راشد صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, وہ ایز اے پروفیشنل بات کر رہی ہیں. آپ آج بھی سنیں تو وہ ڈاکٹر باری جو ہیں کراچی سے, یہ طاہر شمسی ہیں, یہ جاوید صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید اکرم ہے لاہور سے, یہ باقی جتنے لوگ ہیں, لیڈی رینی کی ڈاکٹرز نے ریزائن کر دیا, سینئر ڈاکٹرز. یہ 19 گریڈ سے ریزائن کرنا آسان نہیں ہوتا, آپ چھٹی بھی لے سکتے ہیں سرکاری ہاسپٹلس کے. جب ڈاکٹر ریزائن کرنا شروع کر دیں تو ڈاکٹر عائشہ غالب نام ان کا, تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات بڑے اس وقت سنجیدہ لینا چاہیے. یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کی, ابھی یہ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک اطلاع کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, اس کی ٹائیگر فورس کا آئیڈیا بہت زبردست تھا, ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی, اور کل سے ٹائیگر فورس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا گورنر سندھ کے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ, اور مجھے مطلب میں اپنے ذرائع پہ قائم رہوں گا, ٹائیگر فورس کے اندر جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں بے شمار لوگ, ان کی چونکہ سیکورٹی کلیئرنس کسی ادارے نے نہیں کی, اس لیے اس میں جرائم پیشہ لوگ ہیں, اس میں ٹارگٹ کلرز ہیں, اس میں انتہا پسند تنظیموں کے لوگ ہیں, اور اس میں کچھ سلیپر سیلز کے لوگ بھی ہیں, جو کہ آپ کے اوس پڑوس کے, یعنی کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ان بھی کی کوئی ہوگا. سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی, نام رجسٹر ہوا اور آ گئے. ٹھیک ہے, محمد جمیل, محمد اکرم, نام سب کے بن گئے, سب کی ڈیوٹیاں لگی, سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی, کسی کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی نا. آئی ایس آئی کرتی ہے, ایم آئی کرتی ہے, آئی بی کرتی ہے, اسپیشل برانچ کرتی ہے صوبے کی, نہیں, بس نام آ گئے. اور وہ اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس بھیس میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ بتانا, باقی یہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, حکومت ہے, گورنر ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, ایجنسیز ہیں, کیا ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اچھا, اور عثمان ڈار صاحب شریف آدمی ہے, انتہائی, میرا تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, انتہائی اس نے خلوص کے ساتھ یہ ٹائیگر فورس بنائی ہے, لیکن اس بنیادی بات کو وہ چھوڑ گیا کہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صرف پورٹرز کے اوپر رجسٹر کرانے سے تھوڑی فورس بن جاتی ہے. اچھا جی, سیکورٹی کلیئرنس, کہاں رہتے تھے, ان کا ماضی کا ریکارڈ, کتنا ٹریول کیا ہے, کیا کیا ہے, کوئی تھانوں میں بند ہوئے ہیں, کوئی قاتل ہیں, کون ہے بھائی, سارے ملک کے, یہ بہرحال اللہ خیر کرے. اچھا, اب ذرا آتے ہیں کہ یہ ملکی سیاست میں تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. آج ایک خطے کے اندر بہت بڑا واقعہ ہو گیا, یہ کووڈ 19 کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ کوئی بندہ اس وقت پریشان ہے نا, تو دنیا ہی پریشان ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پریشان ہونا, ایک ہوتا ہے پریشانی کے ساتھ ساتھ ذلیل بھی ہونا.
میں کیا کہوں، لیکن ہو رہی ہے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے تو کیا کہا جائے. نیپال جو ہے ایک ہمارا برادر، اسلامی ملک تو نہیں ہے، برادر ملک، انہوں نے نیپال، میں کوئی چائنا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات بھی نہیں کر رہا، پاکستان تو نیوکلیر ویپن پورا نیوکلیر کنٹری ہے. نیپال جو ہے وہ آج بھارت کے بہت بڑے حصے کو غڑپ کر گیا، غڑپ. اور یہ تو بڑا کیجیے گا، یہ بڑا، اس کو بڑا کر کے دکھائیں، یہ بہت جو ہے نا اس کو بڑا کر دیا کریں اسکرین پہ پلیز. یہ بڑی دکھی قسم کی خبریں ہیں، دل میرا پریشان ہے کہ مودی کا کیا بنے گا. نیپال نے اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا، آج ملک کا نیا نقشہ جاری ہو گیا ہے سرکاری طور پہ، اور اس میں یہ تمام کے تمام علاقے جہاں پہ سڑک بنائی تھی، ایک بہت بڑی سڑک بنائی تھی نا تھوڑے دن پہلے، جی کالا پانی، لپت لیخ، یہ اتراکھنڈ سے جائے گی، یہ اس کے کیلاش کے پہاڑوں تک جائے گی، یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے نیپال نے نقشہ اپنا اناؤنس کیے، اور اس نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، یہ آج سے نیپال کا نقشہ ہے. صحیح. انہوں نے کہا یہ روڈ ووڈ ساری بھول جاؤ، یہ پورا علاقہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، اور سرکاری طور پہ